بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، شرمیلے اور ذہین لوگ زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں، ان پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا کریں۔ جن گھروں میں عورتوں کو دکھ ملتے ہو، ایسے گھر بہت جلد برباد ہو جاتے ہیں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ بہت جلد دولت مند ہو جائے تو گرمیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ اپنے گھروں کی چھتوں پر 2 کناریاں رکھیں، ایک میں پانی ڈالیں اور دوسری میں دانہ ڈالیں۔ جیسے جیسے پرندے چڑیاں کوے دانہ کھائیں گے اور ساتھ ساتھ پانی پئیں گے تو آپ کے لیے دعائیں کریں گے اور آپ کے رزق میں بے انتہا برکت ہوگی اور آپ بہت جلد دولت مند ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جب بھی آپ ناشتہ کریں یا جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا کھانے والے برتن کو انگلیوں سے صاف کر دیا کرو، اس سے بھی آپ کے رزق میں بے انتہا برکت ہوگی۔ جو شخص جوڑوں یا ہڈیوں میں درد کا شکار رہتا ہے تو پھول مکھانوں کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جوڑوں اور ہڈیوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سونے کی طرح اپنے جسم کو 10 سے 15 منٹ تک کوئی حرکت نہیں دیتے تو آپ کو بہت جلد نیند آنے لگے گی۔ اگر آپ اپنی خوراک کی نالی اور انفیکشن سے بچانا چاہتے ہیں تو جتنا بھی ہو سکے پیزے کھانے سے پرہیز کیا کرو، کیونکہ پیزا کھانے سے آپ کی خوراک والی نالی میں انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر آپ کے بچوں کو بستر پر پیشاب کرنے کی عادت ہو جائے تو ایک کھانے کا چمچ سفید تل لے کر اسے بھونیں اور ایک چائے کا چمچ پیسے ہوئے گڑ میں ڈال کر لڈو کی شکل میں بنا لو اور بچے کو کھلا دیں۔ بچے کی کربوٹ سے سلاؤ، آپ کے بچے بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر بڑھاپا جلدی نہ آئے تو بڑھاپے کو روکنے والی چند غذائیں: انار کا جوس پینا، زیتون کا تیل استعمال کرنا، مچھلی کھانا اور روزانہ سبز چائے پینا۔ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو آپ کشمش استعمال کیا کرو، ہائی بلڈ پریشر سے بچے رہو گے۔ اگر آپ کو کبھی الٹی یا متلی آنے لگے تو ادرک کی چائے استعمال کر لو، آپ کی الٹی اور متلی رک جائے گی۔ کسی بھی بحث کے بعد تقریباً 50% لوگ ان تیزیوں اور اپنے تیز جملوں کو ضرور سوچتے ہیں جو انہوں نے اس بحث میں کہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ ٹینشن جیسی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی نیند ضرور پوری کیا کرو اور اپنے ٹائم پر ضرور سو جایا کریں، اس سے آپ ٹینشن جیسی بیماری سے بچ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ وقت پر سونے اور اٹھنے سے آپ کے جسم کی سوزش بھی کم ہونے لگتی ہے۔ سائنس کی تحقیق کے مطابق جب انسان کو چھینک آتی ہے تو اس کے ناک کے اندر سے جو بیکٹیریا نکلتے ہیں، اس سے اور ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ جدید سائنسی ریسرچ کے مطابق جماعت دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصد دماغ کو آکسیجن فراہم کرنا ہوتا ہے اور جمائی کا مقصد دماغ کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہ آتی ہے۔ اگر آپ کا رنگ کالا ہو یا سانولا ہو تو دودھ جیسا سفید کرنا چاہتے ہو تو گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر چہرے پر لگایا کرو، آپ کا چہرہ دودھ جیسا سفید ہونے لگے گا۔ اگر آپ اپنے دماغی کمزوری کو دور کرنا چاہتے ہیں تو کھانا کھانے سے قبل ایک سیب کھا لینے سے آپ کی دماغی کمزوری بہتر ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے گھروں کی صفائی نہیں رکھتے تو آپ کے گھر میں رزق کی تنگی آنے لگتی ہے۔ اگر آپ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں تو شلجم کچا استعمال کیا کریں، آپ کا بلڈ پریشر لیول میں رہے گا اور نارمل ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے معدے کو کمزور ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو کبھی بھی کھانا کھانے کے فوراً بعد نہ سوئیں، کچھ دیر چہل قدمی کے بعد پھر سویا کریں، اس سے آپ کا معدہ کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ گرمیوں میں دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے سے آپ کا دماغ فریش ہو جاتا ہے، پر یہ سنت رسول بھی ہے اور اس سے قلولہ کہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے جلد کو چمکانا چاہتے ہیں تو نہار نون بادام کے تیل سے اپنے چہرے پر مساج کیا کریں۔ اگر آپ اپنے دماغ کی کمزوری کو بہترین کرنا چاہتے ہیں تو جب بھی نہائیں، نہانے کے فوری بعد اپنے سر کے بالوں کو سرسوں کا تیل ضرور لگایا کریں، آپ کو کبھی بھی دماغی کمزوری نہیں ہوگی۔ اگر کسی بھائی یا بہن کے بال گرنے یا جلنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے پانی سے اپنے بالوں کو دھو لیا کرو، آپ کے بال گرنا اور جڑنا رک جائیں گے۔ اگر آپ سبز چائے میں لہسن اور ادرک ڈال کر پینا شروع کر دیں تو آپ کے بدن کے ہر حصے میں طوفان کی طاقت آ جائے گی۔ اگر آپ اپنے سینے کی جلن اور بلغم دور کرنا چاہتے ہیں تو میتھی دانے کا استعمال کیا کریں، اس کے استعمال سے آپ کے سینے کی جلن اور آپ کی بلغم بننا بند ہو جائے گی۔ اگر آپ سوتے ہوئے اپنے خراٹوں سے پریشان رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں
تو رات کو سونے سے قبل نمک والے گرم پانی سے غرارے کر کے سویا کریں۔ رات کو نیند میں خراٹے نہیں آئیں گے۔ پٹھوں اور کھچاؤ اور درد کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کیا کریں۔ آپ کے پٹھوں کا کھچاؤ اور درد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے چہرے کے بانوں سے پریشان ہیں تو چنے کی دال پیس کر اپنے چہرے پر لیپ کریں، دانے دوبارہ نہیں نکلیں گے۔ اگر آپ دمہ کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو چاول جتنے ہو سکے کم کھایا کریں، اس سے آپ دمہ جیسی بیماری سے بچے رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گرمیوں میں گرمی کم لگے تو ٹھنڈا پانی میں تھوڑا سا کالا نمک ڈال کر پی لیا کرو، کچھ ہی دیر تک آپ کو گرمی بہت کم محسوس ہونے لگے گی۔ اگر آپ کو جسم پر کسی بھی حصے پر خارش کا مسئلہ ہو تو پیاز تھوڑا سا کاٹ کر متاثرہ جگہ پر مسل دینے سے آپ کی خارش ختم ہو جائے گی۔ کریلا استعمال کیا کرو، کریلا کھانے سے قوت مدافعت اور طاقت میں کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے معدے میں گرمیوں میں گرمی ہو جائے تو انار کے جوس میں پودینے کا شربت مکس کر کے پی لینے سے آپ کے معدے کی گرمی ختم ہو جائے گی اور آپ کا سارا جسم ٹھنڈا ہو جائے گا۔ زبان انسانی جسم کا ایک واحد حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور کبھی نہ کبھی اللہ نہ کرے آپ کا کوئی بھی بچہ لوہے کی چیز یا کوئی بھی ایسی سوئی وغیرہ نگل جائے تو اس کو فوراً زیادہ سے زیادہ کیلے استعمال کروائے، اس سے معدے میں زخم نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اپنا حافظہ بہترین کرنا چاہتے ہیں اور یادداشت تیز ترین کرنی ہے تو تھوڑی سی کالی مرچیں اور 3-4 بادام لے کر ان کو پیس لیں اور صبح نہار منہ کھا جائے، کچھ دنوں میں قوت حافظہ تیز ہونے لگے گی۔ اگر آپ کے سر میں بہت زیادہ جمیں ہوں اور ان کو بھگانا چاہتے ہیں تو نمک والے پانی کو اپنے سر میں لگا کر اپنے سر کو دھو لیا کرو، آپ کے سر کی جمیں بھاگ جائیں گے۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل کی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔